خاموش رات، آسمان پر پھیلا گہرا سناٹا، ستارے جیسے رک گئے ہوں، اور اچانک ایک سوال: کیا یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ کیا یہ وہ لمحہ ہے جب رب کائنات بندوں کی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہے؟ 15 شعبان کی رات، شب برات۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ افسانہ نہیں، جذبات نہیں، بلکہ تاریخ، حدیث اور قرآن کی روشنی میں ایک سنجیدہ انکشاف۔ شب برات اسلامی تاریخ کی ایک ایسی رات جس پر صدیوں سے گفتگو ہوتی آئی ہے۔ کچھ لوگ اسے محض روایت سمجھتے ہیں اور کچھ اسے امید اور مغفرت کی رات مانتے ہیں۔ لیکن ایک اسلامی دستاویزی تحقیق جذبات نہیں، دلائل تلاش کرتی ہے۔ یہ رات ہمیں کہاں ملتی ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر کس انداز میں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور صحابہ و تابعین نے اسے کیسے سمجھا؟ آج ہم شب برات کو نہ بڑھا چڑھا کر، نہ کم کر کے، بلکہ اس کی اصل تاریخی اور دینی حیثیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مدھم روشنی، مکہ اور مدینہ کے قدیم مناظر، اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان، وہ مہینہ جو رمضان سے پہلے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ یہ اشارہ تھا، یہ مہینہ محض ایک مہینہ نہیں، یہ تیاری ہے، یہ روحانی بیداری کا وقت ہے۔ اور اسی مہینے کی 15ویں رات ایک خاص رات کے طور پر صحابہ میں پہچانی جاتی تھی۔ رات کا منظر، سکون، خاموشی۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ یہ روایت مختلف اسناد سے مروی ہے۔ کچھ محدثین نے اسے حسن کہا، کچھ نے ضعف کی نشاندہی کی، لیکن مجموعی طور پر اس رات کی فضیلت امت میں معروف رہی۔ یہاں ایک اہم نکتہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی خاص عبادت مقرر فرمائی، نہ کوئی نیا عمل، صرف ایک حقیقت بیان کی: اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ یہ خاموش پیغام تھا۔ رحمت مانگو، دل صاف کرو، شرک چھوڑو، کینہ نکالو۔ مدینہ کی گلیاں، جنت البقیع۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ہم سے ڈر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ الفاظ کسی جشن کا اعلان نہیں تھے، یہ ایک انتباہ تھا کہ مغفرت عام ہے لیکن سب کے لیے نہیں۔ دلوں کی حالت دیکھی جا رہی ہے، ایمان کی بنیاد دیکھی جا رہی ہے۔ علمی ماحول، کتب حدیث۔ یہاں ایک اہم وضاحت: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تقدیر کا فیصلہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الدخان اور سورۃ القدر میں اشارہ ہے۔ اکثر محققین کے نزدیک شب برات فیصلہ تقدیر کی رات نہیں، بلکہ مغفرت اور رجوع کی رات ہے۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام جذبات نہیں، علم مانگتا ہے۔ نہ آتش بازی، نہ قبرستانوں میں شور، نہ بدعت، بلکہ خاموش توبہ، سچی دعا اور دل کی اصلاح۔ گہری خاموشی، سست آواز۔ تصور کیجئے، رات کا آخری پہر، دنیا سو رہی ہے اور آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعلان
ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ یہ اعلان صرف زبانوں کے لیے نہیں، یہ دلوں کے لیے ہے۔ وہ دل جو تکبر سے خالی ہو، وہ دل جو کینہ نہیں رکھتا، وہ دل جو صرف ایک رب کو مانتا ہے۔ یہی شب برات کا عروج ہے۔ کوئی شور نہیں، کوئی رسم نہیں، صرف بندہ اور رب۔ شب برات ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، لیکن شرط کے ساتھ، ایمان کی صفائی، دل کی صفائی اور عمل کی اصلاح۔ آج کا انسان عبادت کو رسم بنا چکا ہے، لیکن شب برات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل عبادت اندر کی تبدیلی ہے۔ اگر ہم اس رات کسی سے معافی مانگ لیں، کسی سے نفرت چھوڑ دیں، شرک سے بچیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں، تو یہی شب برات کا پیغام ہے۔ خاموشی میں رب کو پکارنا اور خود کو بدل لینا۔